Thanks for watching Mufti Habib Qasimi speeches. Subscribe and click the bell icon for more videos. तमाम दोस्त अहबाब और हमारी माएँ बहनें जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين لن تضلوا بعدي أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی. آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اور حدیث پاک کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں عرض کی جائیں گی. ضرورت پڑے گی معلوم یہاں رکھ دیجیے، مت پی لیجیے. پہلے آپ پانی پی لیجیے پہلے، درمیان میں مت پیجیے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ اکرام کا عظیم مجمع جنت میں موجود تھا، اور آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے وصیت فرمائی. ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتقال سے پہلے جنت میں کیسے پہنچے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے حقیقتاً جنت کا ایک حصہ ہے، جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب انسان مدینہ منورہ پہنچ جائے اور اس کو اور سعادت مل جائے اور وہ ریاض الجنہ میں پہنچ جائے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے اور قسم کھا لے، اللہ کی قسم میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے، رب کعبہ کی قسم میں نے جنت میں دعا مانگی ہے، تو فقہا محدثین یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہے، حقیقتاً اس نے جنت میں نماز پڑھی، حقیقتاً اس نے جنت میں بیٹھ کر دعا مانگی ہے۔ تو گویا ریاض الجنہ کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا حقیقتاً ایک حصہ ہے۔ تو گویا ریاض الجنہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا عظیم مجمع ریاض الجنہ میں موجود تھا، یعنی جنت میں موجود تھا، اور آقا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بیٹھ کر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے وصیت فرمائی، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ترکت فیکم الثقلین، میرے پیارے بھائیو، آقا نے فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک اپنی عمر کا حصہ پورا کر کے آخرت کا سفر کر گیا، اور میرے بھی آخرت کے سفر کرنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، میں بھی دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ جب حضور نے اتنا فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے، ہر ایک بے ہوش ہو کر کے ایک دوسرے پر گرنے لگا۔ پھر جب تھوڑا افاقہ ہوا ان کو، جب ہوش میں آئے صحابہ، تو حضور نے فرمایا، یہ کیوں غم کرتے ہو تم؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آپ کے فراق کو، آپ کی جدائی کو کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہمیں تو صبر نہیں آئے گا، ہم تو اپنی جانوں کو دے دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے، ہر ایک پر یہ دن آنے والا ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر کرنا ہے، اور میں بھی آخرت کا سفر کرنے والا ہوں، لیکن میں سفر آخرت سے پہلے تمہارے درمیان میں تم کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وصیت، اگر کوئی انسان تیز آندھیوں میں، طوفان میں، اگر تیز آندھی چل رہی ہو، سمندر میں طوفان آ رہا ہو، تو ہلکی پھلکی چیز اگر انسان پکڑے گا تو بچ نہیں سکتا، وہ تو ڈوب ہی جائے گا، ہلاک ہو جائے گا اور تیز ہواؤں میں اڑ جائے گا۔
تو قرآن یہ کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزندار چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ ہلکی پھلکی نہیں ہے کہ آندھیوں میں جو ہے وہ اڑ جائے، یا سمندر کے اندر مطلب یہ کہ سمندر کی موجیں اس کو بہا کر لے جائیں۔ اگر کوئی ڈوبنے والا انسان ہوتا ہے تو کوئی تنکا ملتا ہے اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ معلوم ہے اس سے کہ میں بچ نہیں سکتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ تیز آندھیاں، طوفان اور سمندر کی موجیں اسے ڈبا نہیں سکتی، اسے ہلاک نہیں کر سکتی، اسے تباہ نہیں کر سکتی اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک قرآن مقدس ہے اور میری حدیث پاک سیرت طیبہ ہے۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تم ایمان پر قائم رہو گے، تم ایمان پر سلامت رہو گے۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آقا نے فرمایا نہ معلوم کتنے فتنے امٹ امٹ کر آئیں گے، کہیں یہودیت کا فتنہ، کہیں نصرانیت کا فتنہ، کہیں مجوسیت کا فتنہ، کہیں باطل طاقتیں، یہ ہر طرف جو ہے فتنے تمہاری طرف جو ہے ہر طرف سے یلغار کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے اگر مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لیا، قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا، ہرگز تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں اور ہر قسم کے حالات آئے، کبھی وہ گھبرائے نہیں، وہ صبر کرتے رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہ وقت اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو ایمان پر قائم رہنا مکے میں مشکل تھا۔ حضور نے جو ہے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہیں پر جو ہے دعوت کا کام آپ نے شروع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے سردار گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بے چین رہتی تھی، بےتاب رہتی تھی، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتی تھی کیونکہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے دعوت کا کام عورت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے شروع ہوا، کیونکہ حالات مکے میں اتنے مشکل دشوار کن تھے، ایمان بچانا مشکل تھا، ذکر کرنا مشکل تھا، عبادت کرنا مشکل تھا۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہیں، در پردہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ قریش کے خاندان سے، اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا تڑپتی رہتی تھی کہ کاش کون سی ایسی صورت ہو جائے کہ میں بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلی جاؤں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اگر میں حضور کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتی تو کم سے کم جس دین کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں
میں اس دین کی دعوت تو دے سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ روزانہ کسی نہ کسی گھر میں ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ چلی جاتی اور جانے کے بعد جو ہے ان کی گھر کی عورتوں کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ ہماری عورتیں جو ہے اسلام کی طرف کیسے مائل ہو رہی ہیں۔ ہر ایک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، ہر عورت تعریف کر رہی ہے، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں اس کفر پر ہیں، حالانکہ وہ سب در پردہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اور ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی محنت کی وجہ سے روزانہ کسی نہ کسی گھر میں چلی جاتی صبح کو، تو صبح کو جانے کے بعد وہ ایسا نہیں کہ مہمان بن کر کے وہاں پہ بیٹھتی، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد ان کے گھر کے کام کاج میں مدد کرتی، ان کا کام کرتی، اور جب ان کو فرصت مل جاتی تو حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی کہ بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں، غریب پرور ہیں، اور سچا دین لے کر کے وہ یہاں پر دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی سیرت جب بیان کرتی تو گھر کی ساری عورتیں ایک زبان ہو کر کے پڑھ لیتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس گھر میں صبح کو چلی گئیں اور وہاں محنت کی، پوری گھر کی عورتیں اسلام میں داخل ہو گئیں۔ شام کو چلی جاتی جس گھر میں، تو گھر کی ساری عورتیں کلمہ پڑھ لیتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا محنت کرتی رہی۔ چند دن کے بعد مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ ہماری عورتیں اسلام کی تعریف کر رہی ہیں، ایمان کی سچائی کو بیان کر رہی ہیں کہ ہو کچھ بھی ہو، محمد جو ہے بہت سچے، بہت اونچے اخلاق کے وہ انسان ہیں، غریب پرور ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں۔ یہ لوگ پریشان تھے مشرکین مکہ اور مکہ کے سردار۔ اللہ اکبر۔ دار الندوہ مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ ہال تھا، وہاں پہ تمام مشرکین مکہ جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دار الندوہ میں مشورہ ہوا، لوگوں نے بتایا کہ ایک خاتون، ایک عورت ہیں ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور وہ ہماری عورتوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہیں، دعوت دیتی ہیں دین کی۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر دار الندوہ میں مشورہ ہوا، مشورے میں یہ بات طے ہوئی، کسی نے کہا کہ ان کے ام شریک کو قتل کر دیا جائے، تو اس پر اتفاق نہیں ہوا کیونکہ اونچے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، سردار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ کسی نے کہا کہ چلو ان کو جو ہے سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے، اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دشمن سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ مانو اگر میری بات، تو میری ایک رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ ام شریک کو جو ہے مکے میں نہ رہنے دیا جائے، ام شریک کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب پتا چلا کہ مشرکین مکہ نے طے کیا ہے کہ مجھے مکے سے، وہ تو چاہتی تھی رات دن کوئی ہجرت کرتا، لوگ ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، لیکن ان کو جب پتا چلا کہ یہ مکے سے مدینے مجھے لے کر جائیں گے، دعا مانگتی رہی، الہ العالمین میری عزت و ناموس کی حفاظت آپ ہی کے ذمے ہے، اللہ میری عزت کی حفاظت آپ ہی فرمائیے گا۔ انہوں نے طے کیا کہ مکے کے 2 پہلوانوں کو متعین کیا، ایک اونٹنی پر مکے کے 2 پہلوان سوار ہوئے اور دوسری اونٹنی پر ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو سوار کیا گیا،
اور تاکید کر دی کہ دیکھو ام شریک کو اگر تم نے راستے میں نہیں چھوڑا اور مکے پہنچا کر کے آئے تو ہم تمہیں لال اونٹ سرخ اونٹ انعام میں دیں گے اور بہت سارا سونا چاندی ہم تمہیں جو ہے دیں گے انعام میں. تم اس کام کو بڑے اہتمام سے کرنا، نگرانی کرتے ہوئے لے کے جانا کہ کہیں ام شریک راستے سے واپس مکے میں نہ آ جائیں. اللہ اکبر. ام شریک کہتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو ایک اونٹنی پر سوار کیا مجھے، اور بھوک اور پیاس کی شدت میں ام شریک کہتی ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تو خیمہ نصب کرتے، وہ پہلوان جو لے کر جا رہے تھے، اور اس میں آرام کرتے. ام شریک کو جو ہے زمین میں نیزہ گاڑ کر کے جکڑ دیا جاتا، گردن جکڑ دی جاتی، اور جو ہے مطلب ہے کہ چہرہ سورج کی طرف کر دیا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے. ام شریک کہتی ہیں کہ 3 دن گزر گئے، مجھے ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں دیا، انہوں نے ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیا. 3 دن جب گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا. ام شریک کہتی ہیں کہ میں آنکھ بند کیے ہوئی تھی. میرا آنکھ بند کرنا اس لیے تھا کہ میری آنکھ کی روشنی کہیں سورج کی شعاعیں جو ہے زائل کر دیں اور میں محروم ہو جاؤں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے. تو میں آنکھ بند کیے ہوئی تھی کہ اچانک میرے سینے پر ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی. ام شریک کہتی ہیں کہ میں نے جو آنکھ کھولا تو دیکھا کہ آسمان سے سونے کی زنجیر میں بالٹی لٹک رہی ہے. میں نے ایک گھونٹ جب پانی پیا تو بالٹی فوراً اوپر اٹھ گئی. ام شریک کہتی ہیں الہ العالمین، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی جو آپ نے نعمت دی تھی اور آپ نے نعمت کو جو ہے واپس لے لیا. اللہ اکبر. پھر ام شریک معافی مانگتی رہی ہیں، اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے. پھر دوبارہ بالٹی لٹکی اور جب پانی پیا دوسرا گھونٹ، پھر اس کے بعد بالٹی جو ہے دوبارہ جو ہے اوپر اٹھ گئی. ام شریک کو اب امید تھی اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا رہی تھی، اے اللہ ابھی میری سیرابی نہیں ہوئی، میری پیاس نہیں بجھی، بالٹی جو ہے پھر لٹکا دیجئے. تیسری بار بالٹی لٹکی اور ام شریک کہتی ہیں کہ میں نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کیا، اور پانی پینے کے بعد جب سیراب ہو گئی تو بالٹی ایسی لٹک رہی تھی. اللہ اکبر. ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رجال الغیب میں سے، یعنی وہ فرشتے جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جہاں کوئی عبادت کرتا ہے، کہیں دعا مانگتا ہے، وہاں پہنچ کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. ام شریک کہتی ہیں کہ رجال الغیب میں سے ایک آواز آئی، اے ام شریک تم کیوں نہیں یہ معلوم کرتی کہ 3 مرتبہ بالٹی کیوں لٹکائی گئی؟ پہلی مرتبہ لٹکائی گئی، پھر بالٹی اوپر اٹھ گئی، پھر دوبارہ لٹکائی گئی، پھر تیسری بار بالٹی لٹکائی گئی، پھر اٹھ گئی. اب بالٹی لٹک رہی ہے. ام شریک چونکہ گردن گھما نہیں سکتی تھی، جکڑی ہوئی تھی گردن، کہا کہ انہوں نے کہ اچھا بتایا جائے کہ کیا اس میں حکمت ہے. رجال الغیب فرشتے میں سے سیاحین فرشتے جو گشت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے ام شریک تم نے دین کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیسے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، تم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانی دی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں پانی پلایا. ام شریک کہتی ایسا پانی کی زندگی میں نے کبھی ایسا عمدہ پانی میں نے نہیں پیا، اس کے بعد پوری زندگی مجھے پیاس نہیں لگی. اللہ اکبر. ام شریک کہتی ہیں کہ اچھا بتایا جائے کیوں 3 بار بالٹی لٹکائی گئی؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اس لیے بالٹی لٹکائی گئی کہ تم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 دن کی بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے کہیں زیادہ پیاس کی شدت ہو اور ایک سانس میں تم پانی پی لو ایک ہی گھونٹ میں، اور سنت چھوٹ جائے پانی پینے کی، کیونکہ 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مشکل وقت میں تمہیں تعلیم دی کہ سنت کے مطابق تمہیں پانی پلایا۔ اور بالٹی جو لٹک رہی تھی، اب رجال الغیب میں سے فرشتے نے کہا کہ یہ کیوں نہیں معلوم کرتی کہ بالٹی کیوں اب لٹک رہی ہے؟ کہا کہ بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بدن نے بڑی گرمی اور بڑی تمادت اور ہیٹ گرمی برداشت کی ہے، تم اس سے غسل کر لو۔ ام شریک نے غسل کر لیا، پھر بالٹی اوپر اٹھ گئی۔ مکے کے سردار جب اپنے خیموں میں سے جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ام شریک کا چہرہ بالکل روشن تھا، تابناک تھا، ان کی نگاہیں جو ام شریک کی طرف ٹھہرتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ام شریک تمہارا بدن تر و تازہ، اور تم نے جو ہے ہمارا پانی چرا کر کے استعمال کر لیا۔ ام شریک جلال میں آ جاتی، کہتی ہیں اے ظالمو، مجھے تمہارے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ خیمے میں اپنے پانی کو دیکھو، میں جس اللہ پر، جس رب ذوالجلال پر ایمان رکھتی ہوں، اس نے مجھے سنت کے مطابق پانی بھی پلایا اور غسل بھی کرایا۔ اور پھر اس کے بعد جلدی وہ گئے خیمے میں، ان کا پانی بالکل صحیح سالم موجود تھا۔ وہ آ کر معلوم کرتے ہیں ام شریک تمہارے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، گردن بدھی ہوئی ہے، تمہیں پانی ملا تو کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ ام شریک کہتی ہیں میں آنکھ بند کی ہوئی تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے 3 دن تک تم نے پانی نہیں پلایا، تو آسمان سے سونے کی زنجیر میں بالٹی لٹکی اور 3 گھونٹ مجھ کو پانی پینے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے پلایا۔ اللہ اکبر۔ تو مکے کے سردار جو پہلوان تھے، جو لے کر کے چل رہے تھے، ان کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے جو ہے بلند آواز سے کہا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر جو ہے ام شریک سے اب معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے بڑی تکلیفیں تمہیں دی ہیں اور بہت ستایا ہے، بہت اذیت پہنچائی ہے، تم ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اب تک وہ گھور کر دیکھتے تھے، اب ان کی نگاہیں نیچے تھی اور جو خدمت کرتے ہوئے چل رہے تھے، اور ادھر جو ہے آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ سے سچا عشق رکھنے والی ایک آپ سے جو ہے ام شریک خادمہ جو ہے مکے سے ہجرت کر کے آ رہی ہے، آپ ان کا جو ہے استقبال فرمائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ مدینے کے باہر حضور انتظار کر رہے تھے، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ وہی ام شریک شاید آ رہی ہیں۔ ام شریک جو ہے جب قریب پہنچی ہیں اور بےتاب ہو گئی، اور حضور کے چہرے پر جب ان کی نگاہ پڑی ہے، اللہ اکبر، عربی میں انہوں نے شعر پڑھا، کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ سب میں بھول گئی، بس آپ کا دیدار میں نے کر لیا تو ساری جہان کی دولت مجھے مل گئی، اب جو ہے مجھے کوئی تکلیف یاد نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہ العالمین دین کی خاطر اور دعوت کی خاطر جو ہے ام شریک نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ام شریک کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ یہ دعا ام شریک کے حق میں قبول اللہ تعالیٰ نے فرما لی۔ اور پھر اس کے بعد ام شریک کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے پہلوان شروع میں انہوں نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے بھی حق میں دعا فرمائیں، اور ان کو بھی جو ہے دوبارہ جو ہے ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی مطلب یہ کہ روشنی ان کے قلب میں پیدا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمے کی تلقین کی اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی۔ تو میرے محترم بھائیو،
बुजुर्गों और दोस्तों, ये दीन जो है मेहनत के साथ जो है हम तक पहुंचा है। सहाबा ने, सहाबी औरतों ने दीन की खातिर बड़ी तकलीफें उठाई हैं। ये दीन जो है, आज ये दज्जाली फितने हर तरफ आम हो रहे हैं। हमें जो है खुद भी दीन पर पूरी मुस्तैदी के साथ हमें सीरत तैयबा पर हमें अमल करना है, सुन्नत पर अमल करना है और गुनाहों से बचना है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको तक़वे वाली जिंदगी नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने आपसे दावत का काम ले रहे हैं, आप लोग वक्त भी लगा रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में मेहनत भी करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और पूरी दुनिया में दावत की फ़िज़ाएं अल्लाह ताला आम फरमा दे। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हर चीज की रूह जो है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। आप देखिए, जब दीन के रास्ते में जब आप निकलते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते जिक्र की तलकीन की जाती। जिक्र बहुत ऊंचा अमल है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो मर्द और जो औरतें अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मौत के वक्त उनकी जुबान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो जाएगा और कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएंगे। और जो मर्द और जो औरतें अल्लाह के जिक्र का एहतमाम नहीं करते, कलमा नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला मौत के वक्त उनकी जुबान से कलमा जारी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनको भुला देंगे। जैसे पूरी जिंदगी में उन्होंने अल्लाह के जिक्र को भुला दिया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ताला मौत के वक्त उनकी जुबान पर ताला लगा देंगे और जो है वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हर मर्द और हर औरत की ये तमन्ना होती है कि हमारा खात्मा ईमान पर हो और हम जो है कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएं। अल्लाहु अकबर। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने इसी को बयान किया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, चाहे जानदार हो गैर जानदार हो, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। और हम अशरफुल मखलूकात होते हुए भी अल्लाह ने हमें इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, हम जिक्र का एहतमाम नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि आपको अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया? कुरान में सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को मोमिन कहकर पुकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिन मर्द और ऐ मोमिना औरतें। हालांकि मोमिन तो अल्लाह ताला है, मोमिन अल्लाह ताला है। अल्लाहु अकबर। कुरान में इसी को बयान किया गया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन। मोमिन वो अल्लाह की जात जो अपने बंदों को हर मुसीबत से नजात देने वाले, हर मुश्किल से जो है उसको नजात देने वाले, जहन्नम से बचाने वाली मोमिन वो अल्लाह की जात है। यानी आपको अल्लाह ताला ने मोमिन कहकर पुकारा। इस फजीलत को सुन करके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमन्ना करते थे, इलाहुल आलमीन हमें उम्मती बना दिया जाए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। मोमिन जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे और मेरी बंदियां, जब तुम मुझे याद करते हो, मेरे हुक्मों को पूरा करते हो, गुनाहों से बचते हो, मैं तुमसे इतना खुश हो जाता हूँ
میں تم کو اپنا مبارک نام عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی مومن اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خالق اور مالک پروردگار اللہ میں مومن ہوں، لیکن جب تم نے گناہوں کو میرے خوف سے چھوڑ دیا اور تم جو ہے میری عبادت کرنے لگے تو میں تم سے اتنا خوش ہو گیا، میں نے تم کو اپنا مبارک نام عطا کر دیا۔ یعنی مجھ کو میں بھی مومن ہوں اور تم کو بھی میرے نام سے پکارا جائے گا، مومن کہہ کر پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر چیز چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، یہود نصارہ منافقین ہر طرف سے بغاوت ہو رہی تھی، مخالفت ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! اس وقت اسلام کے خلاف جو ہے سازشیں ہر طرف ہو رہی تھی، جیسے آج ہو رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر! یہودیوں نے، نصارہ نے، منافقین نے ایک پلان بنایا اور ایک سازش رچی کہ ایک اعرابی دیہاتی کو جو ہے تیار کیا کہ اگر تم نے ایک کام کر دیا تو ہم جو ہے مطلب تم کو جو ہے 100 اونٹ جو ہے سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ وہ دیہاتی آدمی لالچ میں آ گیا، بے پڑھا لکھا انسان تھا، دیہات کا رہنے والا۔ انہوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، کیا کام ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ ایک زیادہ بڑا کام نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ کر دو تم۔ باہر کہ انہوں نے ایک تھیلا تیار کیا، یہودیوں نے، نصارہ نے، منافقین نے، اور اس کے اندر اور کہا کہ یہ تھیلا لے کر کے جاؤ محمد ابن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کی بات نقل کر رہا ہوں میں۔ جاؤ اس کو لے کر کے اور جا کر کے معلوم کرنا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بتا دیں کہ تھیلے میں کیا ہے۔ اور وہ نہیں بتا سکیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ بتا نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب نہیں بتا سکیں گے تو تم خوب مذاق اڑانا، تالیاں بجانا کہ تم جھوٹے نبی ہو، تم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تم اللہ کے سچے نبی نہیں ہو۔ اللہ اکبر! وہ اعرابی دیہاتی تھیلا لے کر کے گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے عظیم مجمع میں تشریف فرما تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بات نقل کر رہا ہوں، کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں تھیلا ہے، یہ کافی وزندار ہے، آپ بتائیں اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو میں مان لوں گا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر! حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تھیلے میں کیا ہے یا تھیلے کے اندر جو چیز ہے وہی بتا دے۔ اللہ اکبر! عربی شاعر نے اس حدیث کو عربی میں بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ وَبَانَ الْحَقُّ ذَبٌّ إِذْ بِهِ عُلِّقَ الْإِيمَانُ مِنْ ذَاكَ الرَّجُلِ۔ اس تھیلے میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تھیلے کے اندر جو چیز ہے وہی بتا دے۔ اس نے کہا کہ تھیلے میں جو چیز ہے وہ بتا دے گی تو مجھے یقین آ جائے گا، میں تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر! حضور نے خطاب کیا کیونکہ حضور کی زبان عربی تھی، عربی میں ارشاد فرمایا یا ایتھا الذب، یا ایتھا الذب۔ ذب کہتے ہیں عربی میں ایک بڑے پیٹ کا جانور ہوتا ہے، وہ اچھل اچھل کر کے چلتا ہے، وہی جانور اس کے اندر تھا۔ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا تھیلے کا منہ اوپر سے بند تھا
اور اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن بالکل چپ چاپ تھیلے میں پڑا ہوا تھا، اچھل کود نہیں مچایا اس نے، ورنہ عربی دیہاتی تھیلا پھینک کر کے ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہو، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ساکت رہا۔ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس جانور کو پتہ چل گیا تھا مجھے آج دیدار نصیب ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاموشی کے ساتھ ایسے ہی اس میں تھیلے میں پڑا ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا یا ایتھا الدب، دب اردو میں گوہ کہتے ہیں، اے گوہ انت تعرفنی من انا، اے گوہ تم مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس نے جانور نے جواب دیا انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ہے اعرابی نے جلدی سے تھیلا کھولا، اور جب اس کو جو ہے الٹ کر کے زمین پر اس کو جو ہے جھاڑا تو جلدی سے اس کے اندر سے ایک جانور نکلا اور تیز قدموں سے چلا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تک، اور آقا کے قدم کو بوسہ دینے لگا، اور بوسہ دیتے دیتے اور پھر اس کے بعد ایک دم جو ہے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات کو خاص طور سے سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ذکر کرتے ہوئے ہم سو گئے اور اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اجازت نہیں دی چاند کو کہ سورج کا راستہ روکے، اور سورج کو اجازت نہیں دی کہ چاند کا راستہ روکے، ہر ایک اپنے راستے میں چل رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سورج کا یہی کام کہ روزانہ صبح کو طلوع ہو جائے اور شام کو جو ہے غروب ہو جائے، ڈوب جائے، اور چاند کا یہ کام کہ کبھی جو ہے دنیا کو روشن کر دے اور کبھی جو ہے مطلب یہ کہ بالکل غائب ہو جائے، بالکل بے نور ہو جائے، یہ تو کوئی کام کوئی مقصد نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں یہ ستارے جو کچھ آسمان میں چل رہے ہیں اور بعد آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ چاند اور سورج اور اربوں خربوں ستارے جو ہے آسمان کے دامن میں کلٌ فی فلک یسبحون، یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے یہ سارے کے سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور سبق دے رہے ہیں کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو اے انسانوں، تم بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ہم تو رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب کیا کرنا؟ اچھا جی، دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ ذکر کی مجلس ابھی شروع ہونے والی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے
ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرشتے جب جہاں ذکر کی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے جو ہے اس ذکر کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر ذکر کی مجلس جب ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی معلوم کرتے ہیں اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں تیرے بندے اور بندیاں تیرا ذکر کر رہے تھے، ان کی ذکر کی مجلس کی برکتیں لینے ہم گئے تھے اور ذکر کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارو، اے فرشتوں تم گواہ رہو، جو لوگ جتنے لوگ ذکر میں شریک تھے ذکر کی مجلس میں نے ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بہت اہتمام سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول، ہر چیز چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل، یہ تو ابو الحکم تھا یعنی حاکموں کا سردار، لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہلوں کا سردار بنا دیا، ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کے پاس ایک سونے کا بت تھا، اور کسی کو چونکہ مکے کا سردار تھا اس سونے کے بت کی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پوجا کرے یا اس کے سامنے جو ہے کوئی مرادیں مانگے۔ تنہا خود جو ہے اس بت سے، سونے کے بت سے جو ہے وہ اپنا معبود، اس کا انوکھا معبود اس نے بنا رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے وہ کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا، حالانکہ وہ تو مکے کا سردار تھا، غلاموں کو لگا دیتا وہ اس کو اٹھاتے، لیکن نہیں، خود جو ہے چونکہ یہ اس کا معبود تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ لے کر کے جو ہے باب بیت اللہ کا دروازہ چونکہ اونچائی پر ہے، پہلے ہی سے اونچائی پر ہے، وہاں بیت اللہ کے دروازے پر لا کر اس نے رکھا، اور بہت منتیں مانگی اور کہا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر کی بات نقل کرتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا ہے، اور تمہارا مطلب یہ کہ تم کو جو ہے مطلب یہ کہ باطل کہا ہے، تم جو ہے مطلب یہ کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے اور تم بالکل بے جان ہو، آج جو ہے تم ان کا جواب دے دو۔ آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب تم آج دے دو۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کے سامنے اس نے باب بیت اللہ پر، بیت اللہ کے دروازے پر رکھا، اور خوب جو ہاتھ جوڑ کر کے جو ہے منتیں مانگ رہا تھا۔ اتنے میں بت میں حرکت پیدا ہوئی، جیسے ہی بت ہلنے لگا، اور جب ہلنے لگا تو اس کو یقین آ گیا کہ یہ میرا معبود جو ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے گا۔ تمام مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا، اس نے جمع کر لیا خانہ کعبہ مطاف کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ جب سب جمع ہو گئے کہ دیکھو، اس وقت جو ہے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میرا جو ہمارا معبود ہے، بت ہے، وہ جو ہے بالکل بولنے لگا ہے اور حرکت کر رہا ہے۔ تو سب سن کر کے جلدی سے جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے سب کو ساتھ لے کر کے کندھے پر خود اٹھایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، خانہ کعبہ کے صحن میں تلاش کرنے لگا۔ وہ وقت اتنا مشکل تھا کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا تو پتھر سے جو ہے منہ کو زخمی کر دیا جاتا،
کوئی ہونٹ بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس دل سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی تجلیات کو دیکھ رہے تھے، تجلیات ربانی کو۔ اللہ اکبر، ہاں، خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے تھے۔ اتنے میں ابو جہل آیا اور بت کو لے کر کے کندھے پر اور سامنے لا کر رکھ دیا، اور حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو پکڑ کر کے، چونکہ طاقتور تھا، کندھے سے پکڑ کر کے اٹھایا اور پھر بیٹھایا، اٹھایا بیٹھایا، خوب بے ادبی کی، خوب بے حرمتی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرشتے حاضر ہوئے کہ ظالم کو اور اس کی پوری نسل کو ہم زمین میں دھسا دیں، آپ حکم دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں کسی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن کر کے دنیا میں نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم ہی ایک یتیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نبی بنایا، رسول بنایا، ارے نبی تو ہمیں بننا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اور بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے معبود دیکھو، انہوں نے تمہیں برا بھلا کہا ہے اور تم ان کا جواب دے دو۔ بت میں حرکت پیدا ہوئی، بت ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، وہی سمجھا کہ آج میری مراد پوری ہونے والی ہے، اور حرکت کرتے کرتے بت میں سے آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ تم نے ہمارے معبود پر بھی جادو کر دیا، اور بت کو لے کر کے ایک پتھر پر پٹک دیا اور کہا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ تو اللہ اکبر کہنے کا منشا یہ ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آدر سے قرآن میں اسی کو بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آدَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد آدر سے کہا کہ ابا جان، آپ اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو بناتے ہیں اور پھر پوجتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اپنے ہاتھ سے بنایا اور جو بنائی ہوئی چیز خود بنایا، وہ معبود آپ کی کیسے بن سکتی ہے، وہ پوجنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بہت سمجھایا کہ یہ جو آپ جس کا بیوپار کرتے ہیں، کیونکہ بائع الاصنام، بتوں کا بزنس کرتے تھے، آدر ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کا بزنس کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آدر نے کہا، بیٹا ابراہیم تمہیں معلوم نہیں، آ جاؤ مصنع الاصنام، یعنی بہت بڑی ایک عمارت تھی، اس کو مصنع الاصنام کہتے تھے، آ جاؤ وہاں پر، اور اتنے طاقتور بت ہمارے معبود موجود ہیں کہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے میرا والد ایمان کی دولت حاصل کر لے، کلمہ پڑھ لے، اور یہ باطل خداؤں کی پوجا سے توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے، کسی کی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیے، یعنی بیٹا اللہ کا نبی اور باپ کفر کی حالت میں، اولاد مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اور بیٹا کفر پر۔ کوئی
خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو میرے ذمہ ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ جب گئے ہیں مصنع الاسنام، بڑی عمارت کے اندر، تو دیکھا کہ ہر طرف بت کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے بیٹا ابراہیم تم کو پتا نہیں ہے، تم ابھی کچھ جانتے نہیں۔ اللہ اکبر، کہ تم جانتے نہیں، دیکھو یہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، یہ بت، یہ ہمارا معبود جو ہے یہ لوگوں کو رزق دیتا ہے، یہ بت جو ہے مطلب یہ کہ لوگوں کی پرابلم کو حل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا باپ جو ہے بڑا نادان اور بڑا بیوقوف احمق آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، یعنی خطاب کیا، جتنے بھی بت موجود تھے وہاں پہ انگلی سے اشارہ کیا، یا ایھا الاصنام، اتنا کہنا تھا کہ سارے بت جو ہے کہنے لگے لبیک لبیک یا ابراہیم، آپ فرمائے کیا حکم ہے، ہم حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتم تعرفونی من انا، تم سب مجھے پہچانتے ہو، سارے بتوں سے کہا تم سب مجھے پہچانتے ہو، انتم تعرفونی من انا، سارے بت ایک زبان ہو کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ سارے اصنام جو ہے ذکر کرنے لگے۔ تو میرے پیارے بھائیو، کہنے کا منشا یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو، سانپ بچھو اژدہا، یہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور ذکر نہیں کرتے تو ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہم غفلت برتتے ہیں، ہم سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرما دے اور کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت ہی روحانی مجلس ہے۔ ہم سب مل کر کے اللہ کا ذکر کریں گے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی جائے گی، اور ہمیں اس مجلس میں عہد کرنا ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، اور یاد رکھو قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو مرد اور جو عورتیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں دیوالیاں نکال دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج دیکھیے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا کاروبار چلتا نہیں، بزنس چلتا نہیں، اور جو ہے آمدنی جو ہے یعنی کاروبار ہو رہا ہے لیکن کوئی آمدنی نظر نہیں آتی، ایسی بے برکتی ہے پیسے میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہے قرآن، جو لوگ ذکر نہیں کرتے اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا اس گھر سے برکت چلی جاتی، اس گھر کے اوپر شیطان جو ہے اپنا بسیرا بنا لیتے، جناتی اثرات وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں، ہماری دکان میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں برکت ہو، ترقی ہو، تو ہم جو ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنی یاد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آپ بھی بیان کر دیجیے، تھوڑا آپ بیان کر دیجیے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم معذرة بزرگ دوستو بھائی عزیزو اپنے موجود ذکر کراবেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পাক কালামের একটা অংশ পড়েছি এই সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলে বড়দের দোয়া আমাদের বড় ভাগ্য বড়দের দোয়া আমাদের বড় সম্পদ বড়দের দোয়া আমাদের খুব প্রয়োজন ওই ব্যাপারে একটা ঘটনা বলে থাকবো আমাদের ভাইরা যারা জিকিরে নিজের জীবকে সদাই ভিজিয়ে রাখে আমাদের মাঠে হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবে আমি যদি আমার জীবকে জিকিরে লাগিয়ে রাখি তো কত বড় আমার ভাগ্য যে হাসের ময়দানে আল্লাহ পাক আমাকে সুযোগ দেবেন যাও হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ আর আমরা চাইলে কিন্তু আমরা আমাদের জীবকে সদাই জিকিরে ভিজিয়ে রাখতে পারি এটা আমাকে চাইতে হবে ইচ্ছা করতে হবে হযরত কথাটা বারবার বলছেন যে পৃথিবী যত আল্লাহর মখলুক আছে সে জীবিত হোক আর মৃত হোক সবাই আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর জিকিরকে কেউ খালি সবাই আল্লাহর জিকির করে সম্মানিত ভাইরা কোরআনের আয়াতে সারমর্ম বলছি যে মানুষ আল্লাহর জিকির থেকে নিজেকে এড়িয়ে নেয় সরিয়ে নেয় দূরে থাকে আল্লাহ বলেন শয়তান তাকে তার সাথী করে দিবে আর যার সাথী শয়তান হবে বলুন সে মানুষের ভাগ্যবান যে বলুন না একটা হচ্ছে শয়তান সাথী হওয়া আর তারই সাথী হবে যে জিকির করে না আর একটা হচ্ছে আল্লাহর সাথী হওয়া আল্লাহ আমার সাথী হোক কি করে হবে আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন হাদিসে কুদসি আল্লাহ বলেন আনা মা'a আবদি মা যাকারানি আমি বান্দার সাথে থাকি বান্দা যখন আমার জিকির করে আপনি জিকির করবেন আল্লাহ আমার সাথে জিকির ছাড়বেন তো শয়তান আমার সাথে তাই কোন পথটা নেব আমাকে নিজে বাছাই করতে হবে বুঝলো দোস্ত এই জন্য এই জিকিরের দুটো বিষয় আছে একটা আম জিকির তার জন্য কোনো শর্ত নাই আপনি যত পারবেন নাম জিকির করবেন তার যে লাভ আল্লাহ রেখেছেন সেটা আপনি পাবেন আর একটা খাস জিকির করতে হলে পিছনে ছাড় দরকার পিছনে বুঝলো দোস্ত আমার সামাল দেওয়ার মানুষ দরকার এই জন্য বলবো আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মুরিদ হয়ে জিকির করা সম্মানী ভাইরা যখন আমরা আল্লাহ জিকির বেশি বেশি করতে থাকবো আল্লাহ আমার সাথে থাকবেন হযরত খুব দামি কথা বলেছেন যারা জিকির বেশি বেশি করে মরার সময় তার কর্ম মনে করে তো এটা বড় কথা বিশাল আমি জিকিরে সদা লেগে থাকবো তো আল্লাহ আমাকে মরার সময় কর্ম করার তৌফিক দেবেন আমি কর্ম করতে পারবো এই জন্য জিকির সদাই করা সবার দরকার দেখুন জান্নাত আল্লাহ বানিয়েছেন জান্নাত আরামের জায়গা সুখের জায়গা ভোগের জায়গা শান্তির জায়গা সেখানে দুঃখ আফসোস নাই জান্নাতে দুঃখ আফসোস থাকে না কিন্তু আল্লাহ বলেন লাইসা ইয়াতাহাসসাল আহলুল জান্নাতি ইল্লা সাআতান মাররাত বিহিম লাম ইয়াযকুরুল্লাহ তাআলা যে জান্নাতে যখন জান্নাতি দেখবে যে জিকিরের বিশাল পুরস্কার
পুরস্কারটাও বেশি আর খুব উত্তম আকারে, তখন আফসোস করে যে সময়টা আমার বিনা জিকিরে কেটে যাচ্ছে। জিকির ছাড়া যে সময় কেটে গেছে, কত আফসোস হবে আল্লাহ, যদি ওই সময়গুলোতে জিকির করতাম এই উত্তম আর বড় পুরস্কার পেতাম। কিন্তু বলুন, সেখানে জান্নাতে আফসোস করে আর কিছু উপায় থাকবে, আর কিছু করা যাবে না। এই জন্য দোস্ত, এই জিকিরের ব্যাপারেও আমি জিকির করি, জিকির করার তৌফিক পাই, এর জন্য আমার পিছনে বড়দের দোয়া দরকার। আমি দুটো ঘটনা বলছি। জানাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার এক ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, বয়স তখন তার হয়তো 10-12 এরকম হবে। মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার খালা হচ্ছেন। খালার বাড়িতে ওনার যাতায়াত, খালা মা সমতুল্য হয়, খুব ঘন ঘন যাতায়াত। একদিন হুজুরের বাড়িতে উনি আছেন, আল্লাহর নবী আছেন, মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা আছেন। হঠাৎ আল্লাহর নবী বেরিয়ে গেলেন বাইরে। ছেলেরা ভাবতে লাগলো, তাই তো হুজুর এখন বাইরে কেন গেলেন? কিন্তু তাকেও নাই, নামাজের সময় নয়, এই সময় বাইরে যাওয়ার কোনো কাজ নাই, কিন্তু কেন বাইরে গেলেন? একটু ভাবলেন, ভেবে ওনার মনে কথা আসলো যে নিশ্চয়ই হুজুর হয়তো পেশাব পায়খানার প্রয়োজন করা করতে গিয়েছে। যদি উনি পেশাব পায়খানার প্রয়োজনে গিয়ে থাকেন, তখন ওনার কি প্রয়োজন হতে পারে, আর আমি ওনার কি খেদমত করতে পারি। ভাবলেন, আবার পরে সিদ্ধান্ত করলেন যে এই সময় আল্লাহ নবীর আসল খেদমত একটু পানি দেওয়া, যাতে একটু ইস্তেঞ্জা করতে পারেন, পাক হতে পারেন। এক পাত্র পানি ভরলেন আর কিছু ওনার পিছু গেলেন। আল্লাহ রাসূল একটা বড় পাথরের আড়াল সামনে একটা গর্ত আছে, বসলেন এবং পেশাব করতে লাগলেন। আর ইনি খুব সাবধানে সাবধানে গিয়ে এমন একটা জায়গাতে বদনা রেখেছেন যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকানি দেখতে পান। বদনাটা একটু নিয়ে একটু তফা রেখে দাঁড়িয়েছে। হুজুর দোস্ত, আল্লাহ রাসূল পেশাব করেছেন, কুলুপ নিয়েছেন মাটি দিয়ে, একটু নজর এদিক করতেই বদনাটা দেখতে পেয়েছেন পানি ভরা বদনা। উনি পানি নিয়েও আপনার ইস্তেঞ্জা সারলেন, ছেড়ে দাঁড়িয়ে পায়ে তাকালেন, কে এই বদনায় পানি ভরা রাখলোটা কে? ওই তো আব্দুল্লাহ। আরে আব্দুল্লাহ, এই বদনা তুমি রেখেছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি রেখেছি। কে রাখতে বললো? ইয়া রাসূল, কেউ বলেনি। তাহলে হে আল্লাহ রাসূল, আপনি যখন বেরিয়েছিলেন, এখন তো কোনো কাজ নাই, কেউ আপনাকে ডাকে নাই, তো আপনি কেন বার হলেন? আমি একটু ভাবলাম, একটু চিন্তা করলাম, তারপরে আমার চিন্তায় বুঝে আসলো যে আমি হয়তো আপনি নিশ্চয়ই পেশাব পায়খানার দরকারে বেরিয়েছেন। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আপনার খিদমত করব। এখন কি খিদমত করা যায়? এই পানির বদনা ভরে আপনাকে দিয়েছে, এইটা আপনার খিদমত। হুজুর ভাবলেন, ছেলেটা বুদ্ধিমান, ছেলেটা বুদ্ধিমান। এই সময় কি খিদমত দরকার তার বুদ্ধি আছে। কোন সময়ে আল্লাহ ওয়ালাদের বড়দের কি প্রয়োজন সেটা ভেবে তার পূরণ করা, এটা বিরাট খিদমত। উনি খুব খুশি হয়েছে, ওযু করলেন, দোয়ায় হাত তুললেন, হাত তুলেই বলছেন, আব্দুল্লাহ, তুমি বলো এখন তোমার জন্য কিছু দোয়া চাইবো আল্লাহর কাছে? দোয়া করবো? হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটা দোয়া করুন। কি দোয়া? আল্লাহ আমাকে কোরআনের জ্ঞান দান করুন, এই দোয়াটা আপনি করুন। আল্লাহু আকবার। এখানে অনেক আলেম আছেন, সবাই জানেন ওনাকে রাইসুল তাফসীর বলা হয়। তাফসীর বিভাগে উনি সর্দার, তাফসীর জগতের সর্দার। আরো কত কি ওনাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কোরআনের পণ্ডিত। কি ব্যাপার? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া আল্লাহ দরবারে কবুল হয়েছে, তো তাকে আল্লাহ কোরআনের পণ্ডিত বানিয়েছেন। সম্মানিত ভাইরা, ওনার শেষ জামানা, তখন আল্লাহ রাসূল দুনিয়াতে নাই, উনি তার জায়গাতে বসে আছেন। অসংখ্য আল্লাহ ওয়ালা মানুষ যারা ইলমে পিপাসী, কোরআনের ইলমে যারা পিয়াসী, তারা ঘিরে বসে আছেন, নানা ধরনের প্রশ্ন করছেন, উনি তাদের উত্তর দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমরা জানো আজকে আমি এই জায়গায় কিভাবে আসলাম? আমি এখানে বসে আছি আর তোমরা সামনে এসে জমা হয়েছ,
আর প্রশ্ন করছো, আমি তোমাদের উত্তর দিচ্ছি। আর প্রশ্নটা কোরআনের, প্রশ্নটা তাফসীরের, প্রশ্নটা কোরআনের মানে, আর আমি তোমাদের উত্তর দিচ্ছি। তো এই জায়গায় কি করে পৌঁছালাম তোমরা জানো? সবাই তখন অবাক হয়েছে, তাদের মনে তখন প্রশ্ন জাগছে, কিন্তু আপনি এত বড় এত কিছু জায়গায় কি করে পৌঁছালেন সেটা জানতে দরকার। তখন উনি পিছন থেকে হাত দিয়ে বলছেন, এই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য বড় দোয়া আছে, আমার সাথে বড় দোয়া আছে। এই বড়টাকে জানাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার দোয়া পেয়েছেন, উনি রাইসুল তকসীর হয়েছেন এবং আল্লাহ পাক তাকে ওই জায়গায় পৌঁছে দেন যে দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে এসে তার কাছে জমা হতেন আর কোরআনের তরজমা তাফসীরের ব্যাপারে কতটি প্রশ্ন করতেন। সম্মানিত ভাইয়েরা, এটা বোঝা গেল যে বড়দের দোয়া থাকলে আপনার নানা রকমের উন্নতি ঘটবে। তো আমরা সবাই এরাদা করি যে আমরা বড় দোয়া নেওয়ার জন্য তাদের খেদমত করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভাইয়েরা, আমি এই কথা বলে শেষ করছি যে দেখুন, যে হযরত আমাদের কাছে এসেছেন, আমি তাকে যে নিয়ে আসি তার একটাই কারণ, সেটা হলো এই উনি মুস্তাজাবুদ দাওয়া। এর আগে আপনারা কোনদিন এসেছিলেন, উনি 12টা দেশে সফর করে মদিনা মুনাওয়ারা, সেখান থেকে আল্লাহ রাসূলের মুবারক কবর জিয়ারত করে মক্কা মুকাররমা ওমরা পুরা করে যে কদিন ঢাকা থেকে ছিলেন, তারপরে সোজা দিল্লি থেকে সামান বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে উনি সোজা পাটনা। বলে দেখো নিয়ামতুল্লাহ, আমি তো ব্যক্তিগত গুনাহগার, আমার তো ভাবে এসে দাবি করতে পারি না, কিন্তু আল্লাহ নবীর কথা সত্য। আল্লাহ নবী বলেন মুসাফির দোয়া কবুল হয়। আর আমি শুধু মুসাফির নয়, মুবারক সফরের রহমতময় বরকতময় সফরের মুসাফির। আমার মনে তামান্না বাংলার মানুষ সেই সফরের দোয়া কবুলের যে উপকার, সেই উপকারে গোটা বাংলার মানুষ উপকৃত। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওনার আব্বা আমাদের ভালোবাসতেন, ওনার আব্বার অধিকাংশ খাদেম বাঙালি ছিলেন। আমি যতবার তাকে আবেদন করেছি হুজুর বাংলা যেতে হবে, তুই প্রোগ্রাম আসতেন, ডাকলেই তাও দেরি চলে আসতেন। আর আমাদের বাংলা যিনি সফর করে কত কষ্ট করে ঘুরেছি, তাকে আপনার বোঝার বাঙালি নাই। আজকাল তো ভালো ভালো গাড়িতে সফর করছি, তাকে একটা ওই কি বলে বড় হাতে তাতে ওনাকে শুয়েছি। আর শিল্পতা সেই মনে মিদনাপুর, পাঁশকুড়া, এদের সেই বারাসাত, জুগদিয়া, মুর্শিদাবাদ, এদিকে বীরভূম, কোথায় কোথায় তাকে সফর করেছি। আমরা বদলে কষ্ট মনে করেন নাই। বাংলার মানুষ সুরক্ষিত হোক, তারা আল্লাহ ওয়ালা হোক, এই মজলিসে বসুক, জিকির করুক, তাদের আত্মা জিন্দা হোক, আত্মা খোরাক পাক, তারা আল্লাহর পিয়ারা হোক, আল্লাহকে রাজি করে জান্নাতে যাক। এই মানসিকতা নেই। তিনি আমাদের এখানে বারবার এসেছেন। আর হজনাগো তার সুযোগ্য সন্তান। সম্মানিত ভাইয়েরা, একটা বিশেষ কথা হলো এই ইনার প্রতি আমার বড় আস্থা, বিশ্বাস, মহব্বত। ইনি একজন দুজন মানুষের খলিফা নন, 1 ডজন মানুষের খলিফা। এটা বিশ্বের বুকে বিরল একটা বিষয়। বর্তমান বিশ্বে যিনি সবচেয়ে যোগ্যতম, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ এবং বড় পীর, তাকে পীর বলেই মানুষ। তিনি বিরাট বড় মুহাদ্দিস, বড় তিনি আলেম, তিনি হাফেজ মুফতি। কেউ তাকে হাফেজ মাওলানা মুফতি বলে না, সবাই বলেন পীর যুবক রাহমান নাকশবন্দি। তিনি বর্তমান বিশ্বে খুব বড় আল্লাহর ওলি, বড় হুজুর। তিনি তারও খলিফা। শুধু খলিফাই নন, উনি তার আস্থা ভালো। এমন এমন সফর করেন যেটা আপনারা ভাবতেও পারবেন না। আমার একটা দেশ যেখানে অসংখ্য মানুষ তারা খ্রিস্টান হয়েই গেছে, আর একটা দল খ্রিস্টান হওয়ার জন্য তৈরি। তার কোন দেশে সফরে ছিলেন, সেখান থেকে এনাকে বলেছেন যে তুমি তাড়াতাড়ি এইদিকে ফিরে এসো, আমি অমুক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব, আর মেহনত করবো। যারা খ্রিস্টান হয়েছে তাদেরকেও তওবা করাতে হবে, আর যারা খ্রিস্টান হওয়ার তৈরি তাদেরকেও রুখতে হবে, সেখানে গিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। সফরটা কেমন ভাই আপনারা ভাবতে পারবেন না। যেসব খ্রিস্টানরা মুসলমানকে খ্রিস্টান বানায়, আর সেই মুসলমানদেরকে আপনি মুসলমান বানাইবেন, ওরা জানতে পারেন আপনাকে কি জীবনটা রাখবে, জানের উপরে বাজি করবো। সেখানে গিয়ে
তাদেরকে তওবা করিয়েছেন, তাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। যারা মুসলমান হতে চেয়েছিল তাদেরকে ঢুকেছেন, বুঝিয়েছেন, সেখানে মক্তব কায়েম করেছেন, মাদ্রাসা কায়েম করেছেন, অনেক মক্তব মাদ্রাসা কায়েম করে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে তাদেরকে শান্তিতে বুঝিয়ে তিনি এসেছেন। আর সেখানে আজও তিনি দফাটা প্রস্তাব করেন এবং তাদেরকে এখনো বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ভাই তোমরা কত ভাগ্যবান। এমন একটা দেশ, নামটা আমার মনে নাই, সেখানকার মানুষ বেশিরভাগ আরব বংশের মানুষ, কিন্তু তারা জানে না যে আমরা আরব বংশের মানুষ। তারা ভাবে আমরা খ্রিস্টান, তাদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, খ্রিস্টান মতই চলছে, খ্রিস্টান মতে তাদের জীবন যেমন, খ্রিস্টের কাছে সব খ্রিস্টানদের ওরা ভাবে আমরা খ্রিস্টান। এনারা সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলে যখন তাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন যে তোমরা খ্রিস্টান নও, তোমরা আরব জগতের মানুষ, নবী বংশের মানুষ, সাহাবা বংশের মানুষ, তখন তারা অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে এবং তারা বলেছে হায় হায় আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের পরিচয় ভুলে গেছি, আমরা খ্রিস্টান হয়ে গেছি, আমাদের হতভাগ্য হবে। সম্মানিত ভাইরা, আবার তারা তওবা করে এনারা হাতে বায়াত হয়েছেন, ফরমান করেছেন এবং তারা মুসলমান হয়ে আবার তারা আরব বংশের যে মর্যাদা, আরব হওয়ার যে সম্মান, আরব হওয়ার যে দায়িত্ব, সেটাকে বুঝিয়ে সেই জায়গায় ফিরে আনার কাজ করেছেন। বরং সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত ভাইরা, এই জন্য তিনি মুসাফির, তিনি এখন আপনার জিকির করাবেন। আর আমি আপনাদের কাছে আবেদন করবো যারা মুরিদ হন নাই তার কাছে মুরিদ হন। উনি দুই রকম মুরিদ করেন। কিরকম? যারা মুরিদ হয়েছিলেন কিন্তু তাদের মুর্শিদ বা পীর সাহেব দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, এখন বায়াত হন নাই, তাদের উনি বায়াত করেন। আবার যারা বায়াত আদৌ হন নাই তাদেরও বায়াত করেন। আবার এমন আছেন যারা কোন মুর্শিদের কাছে বায়াত আছেন, তো উনি বলেন তাদেরকে মুরিদ হতে হবে না। যে মুর্শিদ বেঁচে আছেন, যার কাছে মুরিদ হয়েছেন, সম্পর্ক তার সাথেই রাখবেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আত্মার খোরাক দেবেন, আত্মার সংযোজন করবেন, আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করবেন, এড়িয়ে যাবেন না। এড়িয়ে গেলে আপনারই লোকসান। যারা মুরিদ হওয়ার পরে শায়েখের সঙ্গে, পীরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না, তাদের আসল উন্নতি হবে না, আসল লাভ হবে না। তাদের উনি বলেন যে তোমরা যোগাযোগ রেখে আত্মার খোদাই দিয়ে তাকে জিন্দা করো, শক্তিশালী করো, নুরানি করো এবং তাকে আল্লাহওয়ালা বানাও। যেন তার কিয়ামতের মাঠে যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে হাজির হতে পারবে। উনি সেই আবেদন তাদেরকে করেন। আর যারা বায়াত অন্যায় তাদেরকে বলেন তোমরা মুরিদ হও। কেন? আমি একটা মুসলিম সেই হাদিসের সারমর্ম বলছি, যারা মুরিদ হয় না তাদের মৃত্যু মূর্খতা যুগে মূর্খদের মধ্যে মৃত্যু হবে। আর অনেক বড় বড় কথা আছে। সম্মানিত ভাইরা, এই জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব যারা বায়াত হননি, একটা যোগ্য লোক আপনার সামনে হাজির হয়েছে, তারা মুরিদ হন। কারণ মুরিদ হওয়াটা সুন্নাত, আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত। সাহাবা মহিলারাও মুরিদ হয়েছেন, পুরুষরাও মুরিদ হয়েছেন। আবার এমন ঘটনা আছে যে একই মানুষ দফায় দফায় মুরিদ হয়েছে। আমার কাছে একটা বই আছে, বইটার নাম হচ্ছে দাওয়াত তাবলীগ ও পীরি মুরিদি। এই বইয়ে দেখো আজীব আজীব কথা লিখেছেন। একবার আল্লাহ রাসূল সাহাবাদেরকে মুরিদ করছেন, একটা বাচ্চা অল্প বয়স, তাকে বলছেন মুরিদ হও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক জায়গায় আপনি মুরিদ করেছিলেন, তখন মুরিদ হয়ে গেছে, তাই মুরিদ হও। ইয়ার মুরিদ হয়েছি তো, প্রায় মুরিদ হও। ফের মুরিদ হল। আবার কিছুদিন পর এক জায়গা ফের মুরিদ করছেন, ওই ছিল সেখানেও হাজিরা চলে যায়, এসে মুরিদ হও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দুবার হয়েছে, তাই মুরিদ হও। তো আবার তাকে মুরিদ করলেন। একই মানুষকে দফায় দফায় অনেকবার মুরিদ করেছেন। হুজুর জনাবে রাসূল আজীব একটা কথা বুঝিয়েছেন এই মুরিদ করার ব্যাপারে। আমি যে ঈমানওয়ালা, তার সত্যের প্রমাণ হলো মুরিদ হওয়া। ঈমানওয়ালা হওয়ার সত্যতার প্রমাণ দেওয়া হয় যখন আপনি মুরিদ হন। সম্মানিত ভাইয়েরা, আরো বড় কথা হচ্ছে মুরিদ হওয়ার আরেক মানে হলো তওবা করা। আমি প্রথমে তওবা করি, তওবা করে আল্লাহর কাছে আমার গুনাহ মাফ করাইবার চেষ্টা করি। আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন, তওবাকারীকে পছন্দ করেন। তওবার আমলটা আল্লাহর কাছে পিয়ারা। যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। সম্মানিত ভাইরা, আল্লাহ পাক খুব বড় দাতা।
তওবা যার কবুল করে তার পাপকে মাফ করে দেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে পাপকে মাফ করে কি আল্লাহ ক্ষান্ত হন না? আমার যতগুলো পাপ আছে যদি তওবা কবুল হয়, আল্লাহ আমার সমস্ত পাপগুলোকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেন। এটা সবচেয়ে বড় কাজ। হ্যাঁ, আমার ধরুন 1 কোটি নেকি এখানে লেখা আছে আমল নামায়, আমি তওবা করেছি, আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেছে। এই 1 কোটি নেকি, এই 1 কোটি গুনাহ আপনার নেকিতে পরিবর্তন হলো, আর ডান দিকের আমলে জমা হয়ে গেল। বোঝার ভক্তার তার আমল নামা ফাঁকা। কি ব্যাপার? পাপ তো ছিল, পাপ তো জমা হয়েছিল, কিন্তু সম্মানী ভাইরা আমি তওবা করেছি, আল্লাহ তওবা কবুল করেছেন, আমার সমস্ত পাপ গুলো আল্লাহ নেকি বানিয়ে দিয়ে আমার নেকির আমলনামায় জমা করে দিয়েছে। তারা সবচেয়ে ভাগ্যবান যাদের আমলনামায় বেশি তওবা ইস্তেগফার থাকে। আখেরাত আমাদের খুশি হবে, আর দেখা যাবে তওবাকারী যেটা আপনার গুনাহ লেখার খাতা, সেখানে কোনো গুনাহ নাই ফাঁকা, আর নেকির খাতা ভরা। এই মানুষের কত আনন্দিত হবে, আর কত সফলতা, আর কত ভালো হবে। তাই আমরা সবাই এলাকা করি ভাই, হযরত বায়াত করবেন, জিকিরের পরে আমরা তার সাথে যারা বায়াত হয়েছি তারাও হব। তওবার নিয়তে আপনার শাইখ বেঁচে আছেন, যোগাযোগ তার সাথে রাখবেন, তার কাছে সবক নেবেন, আর তার কাছে যোগাযোগ রেখে সবক নিয়ে আপনার সংশোধন ও তার উন্নতি ঘটাবেন। আর যাদের শাইখ মরে গেছেন তারা রুজু করা বলে করবেন, আর যারা আদৌ অন্যায় তারা আপনাদের কাছে বায়াত হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ভাই হযরতের কাছে বায়াত হয়ে আল্লাহর সংশোধনের তৌফিক দান করুন। আর আমরা আমাদের সময়কে বেশি বেশি জিকিরে যাতে লাগাতে পারি, বড়দের সংস্পর্শে এসে চেষ্টা করি বলুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বলা থেকে বেশি সাফল্য তৌফিক দান করুন। ওয়া দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। और हमारी बहनें जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, सब लोग जिक्र में मशगूल हो जाएं। और इसी तरीके से अगर कोई हमारे अहबाब में से थोड़ा फासले से जो लोग आए हों, तो हमें इस बात की तरफ पूरी फिक्र करना चाहिए कि जिस तरीके से मर्द हजरात को तो मौका मिलता है मुरीद होने का, लेकिन औरतें जो है वो मुरीद नहीं हो पाती। तो जिस तरीके से मर्दों के लिए मुरीद होना सुन्नत है, औरतों के लिए भी मुरीद होना सुन्नत है। कुरान में अल्लाह ताला ने मुस्तकिल आयत नाजिल फरमाई औरतों के सिलसिले में, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाकल मुमिनात युबायिअनका, ऐ मेरे लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबी औरतें आपके पास मुरीद होने के लिए आती हैं, तो आप इनकार न फरमाएं, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि बहुत मुश्किल दौर था। हुजूर फरमाते थे कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, ये मुनाफिकीन की शुरू फितन हर तरफ फैल रहे हैं, तो हम बैत कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकार न फरमाएं। क्या अल्लाह के रास्ते में जब दुश्मनों का मुकाबला होता है, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता मैं, तो दुश्मन के मुकाबले में एक जमात होती है, कुछ लोग होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाना तैयार करते हैं। तो इसी में वक्त निकाल करके इन मस्तूरात को भी बैत कर लिया करें। फबायहुन्ना, आप इनको बैत कर लिया करें, इनको इनकार न फरमाएं। आप अपनी मस्तूरात को ज़रूर बैत कराएं, और फिर देखें कि घर का माहौल बदल जाएगा। मियाँ बीवी के इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में दीनी रूहानी इस्लामी माहौल पैदा हो जाएगा। तो एक तरीक़ा जो है, हम मर्द हजरात तो हो जाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो है अगर कुछ लोग आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच रही है, कुछ फासले से लोग हों, और ये मोबाइल जो है इसका सही इस्तेमाल भी कर लीजिए कि अपने घरों पर जो है आप ऑन कर दीजिए स्पीकर,
وہاں پہ جو ہے گھر کی مستورات وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں، اور جو بیت کے کلمات کہلوائے جائیں، یہاں سے جو آواز پہنچے گی وہ بیت کے کلمات کہہ لیں گی تو وہ سنت کے مطابق مرید ہو جائیں گے۔ مرید ہونے کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے سامنے مرید ہو جائے، یا خط کے ذریعے سے مرید ہو جائے، یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بعین ہی یہی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، چاہے مائک کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے آواز پہنچے، اور اس آواز کو گھر میں کوئی بیمار آدمی ہو یہاں نہیں آ سکتا، مریض ہے، بیمار ہے، بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے، وہ جو ہے مرید نہیں ہے، وہ بھی کلمات کہہ لے گا تو مرید ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس جو چاہیں موبائل اگر ہے ثواب کی نیت سے چالو کر دیجئے، گھر والوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی جو ہے ذکر میں شامل ہو جائیں، اور جب مرید ہونے کے کلمات کہلوائے جائیں ان کلمات کو زبان سے ادا کریں۔ بھائی 1 منٹ میں جلدی جلدی جو چالو کرنا چاہیں تو موبائل کو چالو کر سکتے ہیں، یہی آواز۔ لیکن اگر کوئی ٹیپ کر کے لے جائے اور بعد میں ان کلمات کو کوئی کہلوائے گا تو سنت کے مطابق مرید نہیں ہوں گے۔ یہی اصلی آواز وہاں تک پہنچے، گھر میں کوئی بیمار ہے ان تک پہنچ جائے، یا گھر میں آپ کی مستورات ہیں وہ ان کلمات کو اسی آواز کو سن کر کے کلمات کو کہہ لیں گی تو سنت کے مطابق مرید ہو جائیں گی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں اللہ والے بزرگان دین موجود ہیں، ورنہ جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے، کچھ نہیں تو کم سے کم میں جانتا ہوں بڑے بڑے اولیاء کاملین 5000 سے زیادہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے، 5000 سے زیادہ، پورا ملک کا ملک خالی ہو گیا، کوئی اللہ والا، کوئی ولی موجود نہیں، کوئی صاحب نسبت موجود نہیں۔ تو اس وقت جو ہے چونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد پوری دنیا میں موجود ہیں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی بھی والد صاحب کے شاگرد تھے، خادم بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور اسی طریقے سے قاری صدیق صاحب پاندی بہت ولی انسان گزرے ہیں، وہ بھی والد صاحب کے شاگرد اور خادم بھی تھے۔ اور گجرات کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ادارے جو چل رہے ہیں، یہ سب والد صاحب کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں نے قائم کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد فون کے ذریعے سے ایسے دنیا کے ملکوں سے لوگوں نے رابطہ قائم کیا جس ملک کا نام بھی میں نے نہیں سنا کبھی، اور وہ فون کے ذریعے سے جو ہے مرید ہوئے۔ میں نے کہا کہ وہیں پر کوئی اللہ والا اگر موجود ہے تو آپ ان سے آپ نسبت اپنی جوڑ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جو بھی تھے، یہ حالات وبا جو پھیلی ہے سب اللہ کی رحمت میں چلے گئے، انتقال کر گئے، تو ہم آپ ہی سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ تو وہ لوگ تھے جو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کے مرید یا ان کے اولادیں تھیں، وہ کہنے لگی کہ چونکہ آپ ہمارے شیخ کے استاذ کے بیٹے ہیں تو ہمارا میلان آپ کی طرف ہے، ہم آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرکیف آپ موبائل جو ہے چالو کر لیجئے، گھر والوں کو کہہ دیجئے، اسپیکر پر وہ بھی سن لیں، اور ان کلمات کو جو ہے اگر وہ مرید ہیں کسی سے تو توبہ کی نیت سے ان کلمات کو کہیں، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور گھر میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں آ سکتا یہاں تک، وہ بھی ان کلمات کو کہہ لے گا تو ایک سنت پر عمل ہو جائے گا، ایک سنت پر جو ہے عمل کر کے بڑی سعادت وہ حاصل کر لیں گے۔ اب جو ہے ذکر کی مجلس شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیت کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے میں مرید ہوا، اور پھر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء سے الحمدللہ اجازت حاصل ہے، اور پھر خاص طور سے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی سے بھی، اور بھی بہت سے اولیاء کاملین نے جو ہے انہوں نے
یہ کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پر یہ کیفیت ڈالی ہے کہ ہم آپ کو اجازت دیں، تو بڑے بڑے اولیاء کاملین کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے بھائی۔ اب جو ہے ذکر کی مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، یہ روشنی جو ہے تھوڑا کم کر دیجیے، روشنی جو ہے আলোটা বন্ধ করে দেন যারা জানেন। পাখাটা বন্ধ করতে বলছেন, ফ্যানটাও বন্ধ করে দেন, লাইটটাও করে দেন। ماشاء اللہ۔ دیکھیے یہ صرف اس وجہ سے